آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے گریتا تھنبیری اور ملالہ کے درمیان کیے جانے والے موازنے کے بارے میں۔ بہت سے لوگ پچھلے کچھ عرصے میں بالخصوص پاکستان میں ملالہ اور گریتا کا آپس میں موازنہ کر رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایسے وقت میں جب گریتا فلوٹیلا لے کر غزہ جانے کی کوشش کر رہی ہے، ملالہ اپنی تصویریں فیس بک پر شیئر کر رہی ہے، اپنی کتاب کی پروموشن کر رہی ہے، ہلری کلنٹن کے ساتھ بیٹھ کر سامراجی اداروں میں چند لبرل بیانات جاری کر رہی ہے اور ایک امیج بلڈنگ کا ذریعہ بنی ہوئی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اسرائیل دوست ہیں۔ اور بھی کئی طرح کی باتیں کی گئیں۔ میں بلا وجہ کے موازنوں کے خلاف ہوں، مگر فلسطین کے حوالے سے ہر انسان کا موقف بہت اہم تھا۔ وہ کوئی بہت مشہور انسان تھا، بہت نام نہاد بڑا انسان تھا، یا کوئی میرے جیسا عام شہری، ہر ایک آواز، ہر ایک ایکشن اہم تھا۔ لیکن خاص کر ایسے لوگ جنہیں امن کے نام پر نوبل انعام ملا ہو، ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملالہ اس ذمہ داری نبھانے میں بری طرح ناکام ہوئی ہیں۔ میں پہلے تھوڑی سی بات کر لوں ملالہ کے حامیوں اور مخالفوں کی بھی۔ ملالہ کا واقعہ جب سامنے آیا تو اس وقت دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک یہ کہہ رہے تھے کہ ملالہ بالکل ایک ڈرامہ ہے، ان کا نام ڈرامہ کوئن رکھا گیا، ہر طرح کی کنسپریسی تھیریز تشکیل دی گئیں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کو طالبان نے گولی نہیں ماری۔ اس وقت بھی اور اس وقت بھی میرا موقف یہ ہے کہ یہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا۔ ملالہ نے بڑی بہادری سے اور ملالہ کے خاندان نے بہت بہادری سے اس عرصے میں طالبان کے خلاف مزاحمت کی۔ ملالہ بلا شبہ اس وقت طالبان کے خلاف مزاحمت کی ایک اہم ترین علامت تھی۔ اس وقت بھی میرا موقف یہ تھا کہ اس بات سے ملالہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ڈرامہ تھا یا حقیقت میں ان کو گولی ماری گئی۔ اصل میں ملالہ کے بارے میں موقف رکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں، آپ طالبان کے حامی ہیں یا آپ ان کے خلاف مزاحمت کا حصہ ہیں۔ خیر، اب ان کے حامی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے غزہ کے اوپر بھی ملالہ نے مذمت کا ایک ٹویٹ جاری کیا تھا، جو کہ انہوں نے کیا تھا، شاید ایک سے زیادہ کی ہوں، کم از کم ایک تو میں نے بھی دیکھا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب عالمی سطح پر بھی ان پہ تنقید کی گئی۔ اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے اور اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ ملالہ نے غزہ کے لوگوں کے لیے امدادی سامان بھی بھیجا تھا۔ امدادی سامان تو خیر اسرائیل خود بھی بھیج رہا تھا، اور ایک طرح سے وہ ڈیتھ ٹریپ بنا ہوا تھا، اس کی خبریں آتی رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے قضیے کے دوران، اس جینوسائیڈ کے دوران، اس بدترین واقعہ کے دوران ملالہ کی خاموشی، ملالہ کا چپ رہنا بہت ہی افسوسناک تھا۔ یہ خاموشی، یہ گونج بن کر، یہ شور بن کر ہمیشہ ان کا پیچھا کرے گی۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جب جلیانوالہ باغ میں یا بعض اور موقعوں کے اوپر کلونیل دور میں انگریزوں نے ظلم و ستم ڈھائے، تو کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے انگریز سرکار کے دیے ہوئے ٹائٹل واپس کر دیے تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ ہمت نہیں کی تھی بلکہ سر کا خطاب ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ اسی طرح ملالہ کی یہ خاموشی ان کا نہ صرف عمر بھر پیچھا کرے گی، بلکہ جب اتنے بڑے تاریخی واقعات ہو رہے ہوں، اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہو، اور آپ بظاہر نیوٹرل ہوں، اور آپ ایک ہلکی سی ٹویٹ پر اکتفا کر جائے، تو اس مجرمانہ غفلت پہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ آخر میں تھوڑی سی بات ان لوگوں کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں جو پاکستان میں بیٹھ کر ملالہ پر تنقید کر رہے ہیں۔ اگرچہ ان کی تنقید درست ہے، لیکن میں ان سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا، کیونکہ ان کی نیت درست نہیں ہے بہت ساروں کی، ان سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر موازنہ کرنا ہے تو مسلم دنیا کا مغرب کے ساتھ موازنہ کیجیے۔ مغرب کی حکومتوں کی بات نہیں کر رہا، وہاں کے سرمایہ دار طبقوں کی بات نہیں کر رہا، میں وہاں کے عام لوگوں کی، شہریوں کی بات کر رہا ہوں۔
جو لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلے، جو فلوٹیلا لے کر 2 مرتبہ غزہ پہنچنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اٹلی کے لوگوں کی بات کیجئے جنہوں نے عام ہڑتال کی، اٹلی کی ان ٹریڈ یونینز کی بات کیجئے، اور سویڈن کی ڈاک ورکرز کی بات کیجئے جنہوں نے معاف کیجیے گا، اسرائیل فوجی سامان لے جانے والے بحری جہازوں کا بائیکاٹ کیا، ہڑتال کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم غزہ کے قتل عام میں اسرائیل کا کسی قسم کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور اس سارے عرصے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں چند چھوٹی موٹی ریلیوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا گیا، لوگ سڑکوں پر نہیں نکلے، حکومتوں کو مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ زیادہ کھل کر فلسطین کا ساتھ دیں، وہاں پر امدادی سامان بھیجیں، عالمی سطح پر سفارت کاری کریں۔ ہمیں سب معلوم ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری مسلم دنیا کی حکمران اشرافیہ اندر سے اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اور اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے تو پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانک لیں۔ پروگرام میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔